بہت سارے بڑے علماء، بہت بڑے صالحین کچھ ایسے رہے ہیں جو کبھی کسی وقت میں بہت گناہوں کی زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، ان کا واقعہ معروف ہے، اور ابن کثیر رحمہ اللہ، انہوں نے یہ واقعہ اپنے تفسیر کے اندر بھی نقل کیا ہے، تفسیر القرآن العظیم۔ یہ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ ایک وقت میں بہت بڑے ڈاکو تھے، لوگوں کا مال جو ہے وہ غصب کرتے تھے، لوگوں کو اذیتیں پہنچاتے تھے۔ تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ وہ رات کا وقت تھا، تو کسی گھر کے اوپر چڑھے، وہ ظاہر سی بات ہے اس وقت ان کا جو مطلب جو وہ کام کرتے تھے اس کے لیے رات کو نکلنا وغیرہ، ڈاکہ ڈالنا، لوگوں کے گھر کے اندر جانا، یا پھر بیچ راستے میں روک کے مال ہڑپ کر لینا۔ تو ایک گھر کے اوپر چڑھ گئے، وہ چھت کے اوپر، تو رات کی اندھیریاں تھی اور گھر کے وہ چھت کے اوپر ہے، تو گھر سے آواز آ رہی ہے۔ اکثر آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے گناہ بہت کیے ہیں، ایون وہ کوئی لمٹ ہی نہیں ہے اسلام میں جو ہم نے کراس نہیں کیے۔ کیا اللہ تعالیٰ ابھی بھی ہمیں رحم کر سکتا ہے؟ کیا ہم ابھی بھی ایک نیک مسلمان بن سکتے ہیں، یا یہ ہمارا جو یہ پاسٹ ہے کہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ جہاں تک انسان کے گناہوں کا تعلق ہے، تو انسان کی جو گناہ ہے وہ اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے۔ اگر اس نے ان گناہوں کی توبہ کی ہے تو past sins جو ہیں they will not define you if you have repented sincerely۔ تو اگر واقعی آپ جو ہے آپ نے اللہ تعالیٰ سے ان گناہوں کی معافی مانگی ہے، اور آپ ان گناہوں سے دور ہوئے ہیں، تو آپ یقین رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ بہت وسیع ہے، اور آپ کے گناہ کتنے بھی بڑے ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بڑے نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ نے فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، کہ میرے بندے، وہ بندے، اے میرے بندو، ان بندوں کو اللہ تعالیٰ نے پکارا، الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، جن لوگوں نے بغاوت کی ہے، گناہ کیے ہیں، اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ آپ مایوس نہ ہوئے، آپ کو مایوس نہیں ہونا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ ہر ایک گناہ جو ہے نا معاف کرتے۔ فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، انہ هو الغفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مغفرت کرنے والے ہیں اور بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ تو آپ کے گناہ کتنے بھی اونچے ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بڑے نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، بشرطے یہ کہ آپ سچے دل سے توبہ کریں، اور آپ عزم کریں کہ آپ ان گناہوں کی طرف واپس نہیں جائیں گے، اور پھر سٹیپس لیں۔ جیسے ایک انسان جو ہے وہ کبھی محسوس کرتا ہے کہ میں اپنے گناہوں سے نکل ہی نہیں پاتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک ایسے انوائرمنٹ میں بیٹھا ہے جو ہمیشہ اس کو گناہوں کی طرف لے جا رہا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس انوائرمنٹ سے باہر آ جائے۔ اگر آپ کے دوست آپ کو گناہوں کی طرف لے جا رہے ہیں تو وہ فرینڈشپ کسی کام کے نہیں ہے، وہ دوستی چھوڑ دیں، آپ اچھی سنگت، نیک سنگت اختیار کر لیں۔ تو یہ سب چیزیں تب کر پائیں گے آپ جب آپ واقعی اپنے آپ کے اندر ایک ریفارم دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن جب آپ عزم کریں گے، سچے دل سے توبہ کریں گے، تو آپ سمجھ لیجیے کہ آپ کے گناہ کتنے بھی بڑے رہے ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بڑے نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، ایک وہ انسان جس نے اپنے گناہوں سے توبہ کی ہو، وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اس کا کوئی گناہ ہی نہ ہو۔ کمن لا ذنب لہ، وہ اسی کی طرح ہے جس کا کوئی گناہ ہی نہ، جس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اسی لیے
ہم یہ کہیں گے کہ آپ کے جو پاسٹ سنز ہیں وہ آپ کو ڈیفائی نہیں کر سکتے، بشرطے یہ کہ آپ صدق کے دل سے ان سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ اگر وہ گناہ ایسے ہیں جو آپ کے اور اللہ کے درمیان ہیں تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا، اللہ تعالیٰ گناہوں کی مغفرت کرنے والے ہیں۔ اگر ان میں لوگوں کے حقوق موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ سے معافی تو مانگنی ہے ہی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، دو رائے نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جس کا حق آپ نے کھایا ہے اس کو واپس کرنا ہے، اور توبہ کریں۔ گناہ جو ہیں آپ کے جو پیچھے جو اعمال ہیں ان کی طرف آپ کو واپس نہیں جانا ہے، آپ کو پوری کوشش کرنی ہے کہ آپ کمیٹڈ رہیں اور سیلف امپرومنٹ کے لیے آپ کوشش کریں۔ اور زندگی جو ہے وہ جدوجہد کا نام ہے، جدوجہد آپ کو کنٹینیوسلی سٹرائیو کرنا ہے کہ آپ جو ہے نا گناہوں سے دور رہیں، گناہوں سے دور رہیں، گناہوں سے دور رہیں اور استغفار کرتے رہیں۔ اور استغفار کے بہت فوائد ہیں، استغفار کے بہت فوائد ہیں۔ ایک یہ کہ ایک انسان جو ہے اس کو مغفرت حاصل ہوتی ہے، اور دوسرے یہ کہ بہت رحمتیں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اس کو ملتی ہیں۔ تو اس لیے جو ہے انسان مایوس نہ ہو، ایک انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس کے گناہ کتنے بھی بڑے رہے ہوں۔ اور ہم جب دیکھتے ہیں ہمارے اسلاف میں بہت سارے بڑے علماء، بہت بڑے صالحین کچھ ایسے رہے ہیں جو کبھی کسی وقت میں بہت گناہوں کی زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، ان کا واقعہ معروف ہے، اور ابن کثیر رحمہ اللہ انہوں نے یہ واقعہ اپنے تفسیر کے اندر بھی نقل کیا ہے، تفسیر القرآن العظیم۔ یہ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ ایک وقت میں بہت بڑے ڈاکو تھے، لوگوں کا مال جو ہے وہ غصب کرتے تھے، لوگوں کو اذیتیں پہنچاتے تھے۔ تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ وہ رات کا وقت تھا، تو کسی گھر کے اوپر چڑھے، وہ ظاہر سی بات ہے اس وقت ان کا جو مطلب جو وہ کام کرتے تھے اس کے لیے رات کو نکلنا وغیرہ، ڈاکہ ڈالنا، لوگوں کے گھر کے اندر جانا، یا پھر بیچ راستے میں روک کے مال ہڑپ کر لینا۔ تو ایک گھر کے اوپر چڑھ گئے، وہ چھت کے اوپر، تو رات کی اندھیریاں تھی اور گھر کے وہ چھت کے اوپر ہے، تو گھر سے آواز آ رہی ہے، گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، تو گھر میں کوئی ہے وہ قیام اللیل کر رہا ہے، تو آواز آ رہی ہے قرآن پڑھنے کی، اور یہ جو آدمی قرآن پڑھ رہا ہے یہ سورۃ الحدید پڑھ رہا ہے، اور سورۃ الحدید پڑھتے پڑھتے وہ اس آیت پہ پہنچتا ہے جس میں اللہ سے فرماتے ہیں أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ابھی تک ایسا موقع نہیں آیا، کیا ابھی تک ایسا وقت نہیں آیا ہے ایمان والوں کے لیے کہ ان کے دل جو ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی خشیت بھر جائے؟ کہ ابھی تک ویسا وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے کہ ان کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی خشیت آ جائے۔ جب فضیل رحمہ اللہ جب انہوں نے یہ آیت سنی تو انہوں نے کافی رویا، اور جب انہوں نے یہ واقعہ پھر بیان کیا تو انہوں نے فرمایا کہ بکیت حتی کدت اموت، اتنا میں نے رویا کہ مجھے یہ لگنے لگا کہ اب میں مر ہی جاؤں گا روتے روتے۔ تو جب انہوں نے یہ آیت سنی کہ اللہ تعالیٰ نے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ابھی تک ایسا وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے کہ ان کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی خشیت پیدا ہو، تو انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، اب وہ وقت آ گیا میرے لیے کہ میں یہ برائی کا راستہ چھوڑ دوں اور میں نیکی کی طرف، تقوی کی طرف آ جاؤں۔ تو انہوں نے توبہ کی، اور ایک ایسی توبہ کی، آپ دیکھیے سبحان اللہ، ایک لٹیرا، ایک مطلب لوگوں کو اذیتیں پہنچانے والا شخص وقت کا ایک بہت بڑا امام بن گیا۔ تو ایسے واقعات جو ہے نا آپ کو بہت ملیں گے۔
تو یہ کیا دکھاتا ہے؟ یہ دکھاتا ہے کہ اگر واقعی آپ سنسیئر ہیں، اگر واقعی آپ مخلص ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایک تو آپ کے جو گناہ ہیں وہ معاف کریں گے، دوسرا یہ ہے کہ آپ کے لیے خیر کے دروازے کھولیں گے، آپ کے لیے برکت کے دروازے کھولیں گے۔ تو بہت ممکن ہے کہ آج تک جس انسان کو لوگ دعوت دے رہے ہیں کہ بھائی نماز کے لیے آ جاؤ، بھائی روزے رکھو، بھائی یہ غلط کام مت کرو، بھائی ایسا مت کرو، کیا پتہ کل کو وہی آدمی ایک بہت بڑا داعی بن جائے، وہ لوگوں کو اپنا نصیحتیں کرنے لگے اور لوگوں کو خیر کی طرف وہ بلانے لگے۔ تو اسی لیے ایک انسان گناہوں کو چھوڑ دے، نیکی کے راستے کی طرف آئے۔ اور ہم جس مہینے میں اس وقت چل رہے ہیں وہ بہترین مہینہ ہے کہ سیلف ڈسپلن کا اور ٹرانسفارم کرنے کا اپنے یہ بہترین ایک ریسیٹ بٹن۔ ہم جب چھوٹے تھے بچپن میں تو وہ ویڈیو گیمز رہتی تھی، تو اس میں جو چھوٹی چھوٹی کیسٹس رہتی تھی، تو ہم کیا کرتے تھے کہ کبھی گیم ہینگ ہو گئی یا کبھی کوئی ڈیفیکلٹ سٹیج آ گیا کسی گیم میں، تو ریسیٹ بٹن دبا دیتے، ریسیٹ، واپس شروع سے شروع کریں۔ تو اسی طرح سے یہ موقع ہے ہماری زندگیوں کے لیے، ریسیٹ بٹن کو آپ دبائیں سنسیئرلی، اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مغفرت کریں گے آپ کے گناہوں کی، اور آپ کے لیے خیر کے دروازے اور نیکی کے دروازے آپ کے لیے کھولیں گے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔